یہ بات ہے مکہ کی۔ 6ٹی صدی کا مکہ ایک ایسا معاشرہ جہاں مردوں کی حکمرانی تھی، جہاں عورتوں کے لیے بزنس، لیڈرشپ اور فریڈم آف ایکسپریشن کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن انہیں ریت کے ذروں میں ایک ایسی روشنی چمکی جس نے صدیوں کے اندھیروں کو چیر کر رکھ دیا۔ ایک خاتون جنہوں نے جینڈر بیریئرز کو توڑا، جنہوں نے ہانیسٹی، وزڈم اور فیتھ سے اپنی پہچان بنائی، اور جو بن گئیں عرب کی موسٹ پاورفل بزنس وومن۔ یہ داستان ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی۔ The Queen of Makkah, the first believer۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی پیدائش عام الفیل سے تقریباً 15 سال پہلے 556 AD میں مکہ میں ہوئی۔ ان کے والد خویلد بن اسد قریش کے معزز قبیلے بنو اسد سے تعلق رکھتے تھے، ایک کامیاب، معزز اور ویژنری بزنس مین۔ لیکن وقت نے ایک سخت موڑ لیا۔ سال 590 AD میں بیٹل آف فجار میں خویلد بن اسد شہید ہو گئے۔ ان کی والدہ فاطمہ بنت زائدہ ایک نہایت نیک سیرت اور عزت دار خاتون تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے 3 بھائی تھے، عوام بن خویلد، نوفل بن خویلد اور حزام بن خویلد، اور ایک بہن خالہ بنت خویلد تھی۔ بچپن سے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا میں لیڈرشپ کوالٹیز، ایموشنل انٹیلیجنس اور بزنس سینسز نمایاں تھی۔ وہ اپنے والد کے ساتھ ٹریڈ کاروان اور مارکیٹ نیگوسیشن میں دلچسپی لیا کرتی۔ انہوں نے بہت جلد بزنس ایتھکس، نیگوشیشن سکلز اور رسک مینجمنٹ سیکھ لیا، اور یہی صلاحیتیں آگے چل کر ان کے لیے کامیابی کی بنیاد بن گئی۔ ہاں حاتم، اور لوگ جانتے ہیں دہال، خدیجہ کے قافلے مکہ کے باقی تاجروں کے مقابلے میں 2 گنا منافع لاتے ہیں۔ انہوں نے مداربت یعنی پروفٹ شیئرنگ سسٹم پر تجارت کا طریقہ اپنایا، یعنی وہ اپنا سرمایہ امانت دار اور قابل اعتماد تاجروں کو دیتی اور منافع میں انہیں شیئر دیا جاتا۔ دور جہالت میں بھی ایک عورت اتنی پاورفل تھی کہ ان کے قافلے مکہ سے روانہ ہو کر سیریا، یمن، ابیسینیا یعنی آج کے ایتھوپیا تک جاتے۔ کپڑوں، چمڑے، سپائسز، پرفیوم اور زیورات کی تجارت میں ان کا نام ٹرسٹ اور آنر کی علامت بن چکا تھا۔ اور حیرت تو یہ ہے کہ ایک عورت اس وقت جب عرب میں عورتوں کو وراثت یا رائے کا حق بھی نہیں دیا جاتا، خدیجہ بنت خویلد نے پورے مکہ میں سب سے کامیاب تجارتی نظام قائم کیا۔ وہ قریش کی معزز خاتون ہیں۔ ان کے والد خویلد بن اسد خود تاجر تھے۔ انہوں نے اپنے باپ کے بعد کروبر کو نہ صرف سنبھلا بلکہ کروبر کو بین الاقوامی سطح تک پہنچا دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اندر ڈیسیژن میکنگ پاور، اسٹریٹجک ویژن، گریس اور انٹیگریٹی کی وہ صفات تھیں جو انہیں عرب کی سب سے کامیاب اور محترم بزنس وومن بناتی۔ اسی دوران مکہ میں ایک نوجوان اپنی صداقت اور امانت کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ لوگ انہیں صادق اور امین کہا کرتے تھے، اور یہ تھے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کی صداقت کے قصے سن چکی تھی۔ ایک دن مکہ کی گرم ریتوں پر قافلے کی تیاری ہو رہی تھی۔ عرب کی مشہور و معروف تاجرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یعنی بیت التجارہ میں بیٹھی سوچ میں گم تھی۔ اسی وقت ان کی قریبی سہیلی نفیسہ بنت منبہ قریب آئیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہیں، سنیے، آپ کا اگلا تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے۔ کسی قابل اعتماد شخص کی ضرورت ہے؟ کیوں نہ آپ احمد کو مقرر کر دیں؟ لوگ ان کی سچائی کے گواہ ہیں۔ وہ نہایت دیانتدار، سمجھدار اور معاملہ فہم شخص ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل کو یہ مشورہ بھا گیا۔ انہوں نے فوراً ایک پیغام بھیجا، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا مال تجارت لے کر سیریا جائیں اور میں آپ کو دیگر تاجروں سے زیادہ منافع دوں گی۔ یہ پیغام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ نے اسے قبول فرمایا۔ یوں وہ قافلہ تیار ہوا جو نہ صرف تجارت کا سفر تھا بلکہ ایک ڈیسٹنی کی ڈیوائن بگننگ تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے قابل اعتماد غلام میسرہ کو بھی اس قافلے کے ساتھ روانہ کیا۔ یہ وہی سفر تھا جس نے 2 عظیم ترین ہستیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ہمیشہ کے لیے ایک مقدس رشتے میں جوڑ دیا۔ جب قافلہ واپس لوٹا
तो मैसरा ने वापस आकर हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को पूरे सफर की रुदाद सुनाई। वो कहता है, अहमद ने बहुत अमानत और दयानत के साथ तिजारत की, उनकी वजह से आपको इस सफर में डबल प्रॉफिट हासिल हुआ। सफर के दौरान मैंने एक अजीब मंजर देखा। जब धूप सख्त होती तो एक बादल अहमद पर साया किए रहता, और जब हम शाम पहुंचे तो एक नसरानी राहिब ने आपको देखा और कहा, यही वो आखिरी नबी हैं जिनकी निशानियां हमारी होली स्क्रिप्चर्स में बयान है। तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का दिल आपके अखलाक, किरदार और पाकीज़ा सीरत से गहरे तौर पर मुतासर हुआ। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा चूँकि अपनी दौलत, कारोबारी बसीरत, मजबूत किरदार और सखावत की वजह से ताहिरा, पाकबाज खातून और अमीरतुल कुरैश, कुरैश की शहजादी कहलाती, लिहाजा मक्का के अक्सर मुअज़्ज़ज़ लोग इनसे निकाह की ख्वाहिश रखते। मगर हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम शख्सियत और आला इखलाक को देखकर अपनी सहेली नफीसा के जरिए आपको निकाह का पैगाम भिजवाया। ए अहमद, आप नहायत सच्चे और अमानतदार हैं। क्या आप निकाह के बारे में सोचते हैं? नफीसा के जवाब में रसूलुल्लाह नरमी से बोले, मेरे पास ज्यादा मालो दौलत नहीं है, मैं किस तरह निकाह कर सकता हूँ। अगर कोई औरत आपके अखलाक से मुतासिर हो और वो मालो हैसियत वाली हो, क्या आप कबूल फरमाएंगे? तो फिर खुशखबरी सुनिए, वो औरत खदीजा बिन्ते खवैलिद हैं जिन्होंने आपके किरदार को देखकर आपके साथ जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश की है। जब ये पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला तो आपने अपने चचा हजरत अबू तालिब से मशवरा किया और फिर आपका निकाह हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से किया गया। उस वक्त हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी जबकि आपकी उम्र 25 साल थी। अहले सुन्नत और अहले तशय्युह के दरमियान हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की साबिका शादियों के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। अहले तशय्युह के नज़दीक आपकी कोई शादी पहले नहीं हुई, जबकि अहले सुन्नत के नज़दीक आपकी 2 शादियां पहले हो चुकी थी। एक नहायत अहम बात यह है कि दौरे जहालत में भी हजरत खदीजा ने कभी बुत परस्ती नहीं की और वो अपने चचा ज़ाद वर्का बिन नौफल से एक अल्लाह के बारे में इल्म हासिल करती थी। और जैसा कि मालूम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी बुत परस्ती नहीं की। यूँ हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की जिंदगी का एक नया बाब शुरू हुआ। हजरत खदीजा और रसूलुल्लाह की शादी एक मिसाली और बाबरकत अज़दवाजी जिंदगी की बुनियाद बनी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करती थी। गुलाम, दौलत और रुतबे के बावजूद वो खुद रसूलुल्लाह की खिदमत करती थी और वो सिर्फ एक बीवी नहीं बल्कि आपकी सबसे करीबी दोस्त और राजदार भी थी। जब रसूलुल्लाह गारे हिरा में इबादत के लिए जाते तो हजरत खदीजा 55 साल की उम्र में पहाड़ों पर चढ़कर आपके लिए खाना और ज़रूरत का सामान ले जाती। दुनिया की बातों की परवाह किए बगैर उन्होंने ये साबित किया कि एक सच्ची शरीके हयात वही होती है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ी रहे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा और रसूलुल्लाह के 2 बेटे थे, हजरत कासिम और हजरत अब्दुल्ला, जो बचपन में ही दोनों वफात पा चुके थे, और 4 बेटियां ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कलसूम और फातिमा रजी अल्लाह अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा से बेपनाह मोहब्बत करते और उन पर सबसे ज्यादा एतमाद रखते थे। इसीलिए जब पहली वही नाज़िल हुई तो आप घबराहट और खौफ की हालत में घर तशरीफ लाए तो सबसे पहले अपनी बेहतरीन दोस्त और बीवी हजरत खदीजा के पास गए। आपने फरमाया, मुझे कंबल ओढ़ दो, मुझे डर लग रहा है। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने तसल्ली देते हुए कहा, हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, कमजोरों का बोझ उठाते हैं, गरीबों के लिए कमाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और हक के मामले में कभी पीछे नहीं हटते। ये अल्फाज सिर्फ तसल्ली नहीं थे बल्कि एतमाद बहाल करने की एक नफ्सियाती हिकमत थी। आज की मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई शख्स शदीद खौफ या इस्तराब में हो तो उसे उसकी अपनी पॉजिटिव सिफात याद दिलाना एक सेल्फ अफर्मेशन थेरेपी है जो उसके असाब को सुकून और जहन को इस्तेहकाम देती है। और यही कुछ हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने उस टाइम पे किया क्योंकि वो आपको अपने कज़न वर्का बिन नौफल के पास ले गई जो तौहीद पर ईमान रखते थे
اور عیسائی عالم ہونے کے ناطے آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے۔ ورقہ بن نوفل نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو فرمایا، یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب تمہیں تمہاری قوم نکال دے گی، کیونکہ جو شخص وہی لے کر آتا ہے اس سے دشمنی ضرور کی جاتی ہے۔ اگر میں اس وقت زندہ ہوا تو تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ وہ پوری دنیا کے خلاف ہو کر بھی رسول اللہ کے ساتھ ڈٹ گئیں۔ آج اگر کسی عورت پر ذرا سی تنگی آ جائے تو وہ شوہر سے شکایت کرتی ہے، کبھی خفا ہو جاتی ہے، کبھی چھوڑ دینے تک کی بات کر دیتی ہے۔ وہ نہ صرف ایک وفادار بیوی تھی بلکہ امت مسلمہ کی سب سے بہترین عورت تھی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی امتوں کی عورتوں میں سب سے افضل عورت مریم بنت عمران ہے، اور میری امت کی عورتوں میں سب سے افضل عورت خدیجہ بنت خویلد ہے۔ رسول اللہ کو حضرت خدیجہ سے اتنی محبت تھی کہ جب تک وہ زندہ رہیں آپ نے دوسری شادی نہیں کی، اور ان کی وفات کے بعد بھی بے پناہ محبت کرتے رہے، یہاں تک کہ جب کبھی آپ کوئی جانور ذبح کرتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت بھیجا کرتے۔ یہ تھا 25 سالہ بہترین اور بے مثال ازدواجی رشتہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کردار اتنا پاک اور بلند تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کے لیے سلام بھیجا اور جنت میں ان کے لیے ایک ایسے گھر کی خوشخبری دی جو موتیوں سے بنا ہوگا، جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی مشقت۔ حضرت خدیجہ عرب جیسے معاشرے میں ایک لیڈر، عقل مند، بہادر، اسلام سے محبت کرنے والی، شوہر کے ساتھ مخلص، غریبوں کے لیے سخی اور مشکل وقت میں ثابت قدم رہنے والی عورت تھی۔ وہ دنیا کی عورتوں کے لیے بہترین مثال ہیں کہ عورت کا کردار نہ صرف گھر میں اہم ہے بلکہ اسلام اور معاشرے میں بھی۔ اسلام عورت کو قید نہیں کرتا بلکہ اسے طاقت، عزت اور حدود اللہ عطا کرتا ہے، جن کے اندر رہ کر وہ ہر میدان میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ سبسکرائب